السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ ہماری یہ سیریز چل رہی ہے کورونا وائرس کے اوپر۔ آج اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ ٹاپک ہے کہ اس وبا کے اندر علماء کرام کا کیا کردار ہے۔ ہمارے جو مذہبی لیڈرز ہیں، اسلامک اسکالرز ہیں، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس وبا کو روکنے کے لیے اور اس کے تدارک کے لیے۔ آپ کو یہ بات سن کے یقیناً حیرت ہوگی کہ جو کردار علماء کرام آج کے دور میں اس وقت پاکستان میں ادا کر سکتے ہیں، یہ کردار نہ تو وزیر اعظم ادا کر سکتے ہیں، نہ فوج ادا کر سکتی ہے، نہ کوئی ہاسپٹل، نہ ہی کوئی ٹیچر اور نہ ہی کوئی ادارہ۔ اتنا امپورٹنٹ رول ہے علماء کرام کا آج کے دور میں پلے کرنے کے لیے، آج کے کردار آج کے دور میں ادا کرنے کے لیے۔ ہماری قوم ہمیشہ سے ایک جذباتی قوم رہی ہے، اور جذبات ہمیشہ سے ہماری عقل کے اوپر غالب رہے ہیں۔ پچھلے 70-71 سال میں آپ دیکھ لیجئے، ہمیشہ ہم دل سے چلتے ہیں، سوچتے بھی شاید دل سے ہی ہیں۔ علماء کرام بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی مساجد کو ICU یونٹس اور اپنے لاؤڈ سپیکرز کو وینٹیلیٹر سمجھ لیں اور اس قوم کی رہنمائی فرمائیں۔ پہلا کام جو علماء کرام کر سکتے ہیں وہ صفائی کے اوپر بات کرنے۔ اسلام میں جتنا زیادہ صفائی کے اوپر بات چیت ہے، جتنا زیادہ پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، صاف ستھرا رہنے کو کہا گیا ہے، وضو، غسل، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، جتنی روایات اور احادیث صفائی پہ ہمارے مذہب کے اندر آتی ہیں، اسلام کے اندر، دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ انہی باتوں کو اگر اجاگر کیا جائے اور علماء کرام انہی باتوں کو اجاگر کر کے اگر ہاتھ دھونے کے اوپر، غسل کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں تو اس کا بہت حد تک تدارک ہو سکتا ہے۔ دوسرا کام جو علماء کرام کے کرنے کا ہے وہ فیک نیوز کی روک تھام کے لیے ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ای میلز کے اوپر، SMS کے اوپر درجنوں کے حساب سے میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے منہ میں جو چاہا بول دیا۔ کتابوں سے دوری، خانقاہوں کا نہ ہونا اور کتابوں کا نہ پڑھنا، علم نہ حاصل کرنا، وہ بیماریاں ہیں جس نے ہمارے معاشرے کے اندر سچ اور جھوٹ دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ جس کے دل میں جو چاہے بول دیا، جس کے دل میں جو چاہا گھڑ لیا، اور سچ اور جھوٹ معاشرے میں بالکل برابر ہو گیا ہے۔ اس میں ضرورت ہے اس امر کی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بغیر تصدیق کے کوئی انفارمیشن کو آگے فارورڈ نہ کریں۔ جتنے دنیا کے اندر کورونا وائرس کے مریض نہیں ہیں، اس سے زیادہ علاج، معالجے، ترکیب، زبیدہ ٹائپ کے نسخے ہمارے معاشرے کے اندر چل نکلیں۔ ہو سکتا ہے کوئی غلط انفارمیشن کسی شخص کو نقصان پہنچا دے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ اس بات کو بار بار ممبر سے ادا کریں، بار بار کہیں، لوگوں کو سنیں کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں اور بغیر تصدیق کے کوئی انفارمیشن آگے فارورڈ نہ کریں۔ علماء کرام کی جو عزت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، دنیا میں شاذر و نادر کہیں اور ملتی ہے۔ لوگ آج بھی انہیں سنتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کی ویڈیوز کو فارورڈ کرتے ہیں، ان کے بیانات کو سنتے ہیں، اور جیسے یہ بولتے ہیں منوان اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا کام جو کرنے والے علماء کرام کا، پہلا کام صفائی والا، دوسرا کہ کسی طریقے سے غلط انفارمیشن کی، فیک نیوز کی روک تھام کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ تیسرا کام جو علماء کرام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ ایک وقت ہے، مشکلیں گزر جائے گا، ٹنل ہے، آگے روشنی موجود ہے، ہر اندھیرے کے بعد ایک اجالا آتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں اللہ میاں ناراض ہو گیا، خانہ کعبہ میں طواف بند ہو گیا، حج نہیں ہو رہا، پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آپ نے تو ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، آپ ان کو سمجھایا کہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا۔ 251 ہجری کے اندر اسماعیل بن یوسف نے ہزاروں حجاج کرام کو قتل کر دیا، اس سال حج نہیں ہو سکا۔ 317 ہجری کے اندر کرامتا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ لوگ آئے اور حجر اسود کو اٹھا کے لے گئے۔ 10 سال تک حج موقوف رہا، جو طواف ہوتا رہا وہ بھی بغیر کسی ہجرہ اسود کے۔ 357 کے اندر معاشی نام کی ایک وبا پھیل نکلی تھی، جیسے آج کورونا وائرس ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں حجاج کرام کو اس میں انتقال ہو گیا تھا۔ 390 کے اندر مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ لوگ حج کے اوپر نہیں آ سکے تھے۔ 492 کے اندر حالات اتنے خراب تھے کہ جو بھی قافلے جاتے تھے ہجری کے اندر ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، تو لوگوں کی بہت قلیل تعداد حج تک پہنچ سکی تھی۔ ابھی 1871 کے اندر مدینہ شریف کے اندر کولیرا کی وبا پھیل گئی تھی، اور منع اور فات اور مدینہ شریف کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں حجاج کرام شہید ہو گئے تھے۔ 1979 میں، ابھی کوئی 41 سال پہلے، جب 14ویں صدی کا پہلا دن تھا، 1400 ہجری کا، جہیمان آدمی نے مہدیت کا دعویٰ کیا اس کے سالے کے ساتھ مل کے، اور کعبہ شریف کے اوپر قبضہ کر لیا۔ پھر بہت زیادہ فائٹ ہوئی، بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے۔ اس نے اپنی ایک موومنٹ بنائی تھی دعوت المحتسبہ کے نام سے، موومنٹ آف جسٹس کے نام سے، اور یہ بالکل بھی حال ہی کی بات ہے، اور بہت دن تک طواف موقوف رہا تھا۔ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ دیکھیں اللہ کی ایک صفت جو ہے وہ سمت بھی ہے نا، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ عجیب واقعہ ہوا ہے کہ دنیا داروں کے ساتھ ساتھ دیندار بھی سائٹ کے اوپر ہٹ گئے۔ اللہ کو کسی کی کھاج نہیں ہے، ساری مسجدیں بند، وہ جس کو چاہے بلائے، جس کو چاہے نہ بلائے۔ ہمیں صرف استغفار کرنی چاہیے، صلہ رحمی کا درس دینا چاہیے، اپنے گناہوں پہ معافی مانگنی چاہیے، اور یہ تمام باتیں ہسٹری سے، احادیث سے، روایات سے،
قرآن کی نصوص سے علماء کرام جتنی آسانی سے اور جتنی جلدی لوگوں کو بتا سکتے ہیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ آپ کو یہ بات سن کے بڑی عجیب حیرت ہوگی کہ پاکستان کے اندر کوئی پاپ میوزک اتنی جلدی سے وائرل نہیں ہوتا، کوئی اچھی بات اتنی جلدی وائرل نہیں ہوتی، کوئی سیاسی بیان وائرل نہیں ہوتا جتنے جلدی سے کسی عالم کی کہیں بھی بات وائرل ہو جاتی ہے۔ آج تک ہمارے ملک کے اندر لوگ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اگر کسی عالم نے کہا ہے تو کسی جید عالم کو فالو کرتے ہیں، اچھی یا دونوں صورت میں بات بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو جاتی ہے۔ تو علماء کرام کا آج ایک کردار بنتا ہے کہ بجائے اس کے کہنے کہ یہ افغانستان کے اندر طالبان کی جو جیت تھی اس کو دبانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، کوئی کفار کی سازش ہے، کوئی یہودی لابی ہے، ایک امریکہ میں کوئی مین میڈ وائرس ہے، لوگوں کو کنسٹرکٹیو کام کی طرف لگائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اس صورت کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے غسل کے مسائل کیا ہوں گے، لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف مائل کریں، لوگوں کو بتائیں ہوم آئسولیشن کیا ہوتی ہے، لوگوں کو بتائیں اسلام کے اندر صفائی کتنی ضروری ہے، لوگوں کو بتائیں بغیر تصدیق کی انفارمیشن آگے فارورڈ نہیں کرنی، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی طواف رکا ہے، اس سے پہلے بھی حج بہت مختصر لوگوں نے کیا ہے، یہ بار بار ہوتا رہتا ہے، ایک مشکل وقت ہے اور نکل جائے گا، اور دین کا دامن تھامے رکھیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، مغفرت کریں، استغفار کرتے رہیں اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ امید یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ میری باتیں سننے کا بہت بہت شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔